دوستوں آ گئی وہ شب برات جس کا تھا ہم سب کو انتظار۔ آج رات آپ لوگوں نے یہ دو الفاظ پڑھنے ہیں، پوری سورت نہیں، یاسین شریف کی پوری سورت نہیں پڑھنی، صرف ان دو الفاظوں کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ آج اللہ رب العالمین سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج ان دو الفاظوں کو پڑھنے سے آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج اللہ رب العالمین سے جس چیز کی نیت کرو گے، جس چیز کی حاجت کرو گے، وہ تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی، کیونکہ یاسین قرآن پاک کی وہ عظیم و شان اور روحانی آیت ہے جس کے اندر کامیابیوں کے وہ عظیم راز پوشیدہ ہیں جو ناقابل بیاں ہیں، کیونکہ اس کے معنی صرف رب العالمین ہی جانتے ہیں، اور اللہ والوں رب کی عطا سے پیارے حبیب جانتے ہیں۔ اور آج یہ جو رات آئی ہے شب برات، اللہ والوں اس رات کو فیصلوں کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ والوں جو ترتیب اور جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اس طرح سے اس عمل کو کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، آپ کی قضا نمازیں بھی معاف ہو جائیں گی، اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور رحمت عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ کامیابیوں والا وظیفہ ہے، یہ دولت کی خاص تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے جو آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات، ہر کچھ حرام سے حل کر دے گا، کیونکہ دوستوں اس میں بڑے عظیم و شان راز پوشیدہ ہیں۔ اور یہ جو رات ہے یہ رحمت و برکتوں والی رات ہے۔ اس رات فرشتوں کی جماعت زمین پر اترتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کون کیا کر رہا ہے، اور جو لوگ عبادات میں مشغول ہوتے ہیں، جو لوگ راہ خدا میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو انعاماتوں سے نوازا جاتا ہے۔ اور اللہ والوں جو ترتیب اور جو طریقہ کار میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد تو آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہیں۔ لیکن یہ دولت کی بہت ہی عظیم و شان اور بہت ہی خاص تسبیح ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں وہ عظیم و شان راز آپ کو بتانے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ آج اللہ رب العالمین سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج اگر اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ والوں یہ فیصلہ کن مہینہ ہے، یہ فیصلہ کن رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں نامہ اعمال اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں، اور یہ عمل رات کے وقت ہی پڑھنا ہے۔ جیسا کہ ہر عمل کی اپنی ترتیب اور طریقہ کار ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ وظیفہ بھی آپ لوگ رات کو ہی پڑھیں گے۔ اور اللہ والوں اس کی جو ترتیب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، آپ نے اس طرح سے ہی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کامیابیوں کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے آپ لوگ دیکھیے گا، کیونکہ یہ رات بہت ہی مقدس اور بابرکت رات ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے، جس ضلع سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 15 تاریخ آ جائے، جب بھی 15 شعبان کی رات، شب برات کی رات آ جائے، تو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، لیکن یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے، کامیابیاں ہی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اس لیے اس شب برات کی رات کو ہرگز بھی غفلت میں ضائع مت کرنا۔ یہ دولت کی وہ عظیم و شان اور خاص رات ہے جس کے اندر بڑے عظیم و شان راز چھپے ہوئے ہیں۔ نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اگر آپ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جب بھی میرا نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں گنہگار نہ ہوں، میں سیاہ کار نہ ہوں، میں اللہ رب العالمین سے رزق مانگوں، دولت مانگوں اور میری دعائیں قبول ہوں، تو اللہ والوں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج اس عمل اور اس وظیفے کو
آپ لوگ بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، کیونکہ یہ بڑا عظیم و شان ذکر ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کی ہر دعا، ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی۔ یہ وہ خاص وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہیں۔ اس لیے اس وظیفے کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، لیکن یہ عمل صرف رات کو ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو صرف رات کو ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ لوگ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ شب برات کی رات کا عمل ہے، رات کا وظیفہ ہے، رات کو ہی پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہم مغرب کی نماز کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو مکمل اجازت ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جب بھی جو ہے وہ نمازیں آپ کی مغرب ہو جائے، اس کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں مکی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، اس کو ذرا دھیان سے سمجھیے گا کہ عمل آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ اور شب برات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں،
یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں، تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی پریشانی، ہر بندے کی حاجت مختلف ہے، لیکن یہ جو رات ہے یہ کامیابیوں والی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس کے اندر رحمتیں برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر آپ کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے تو اس کے لیے آج آپ لوگوں نے لازمی اس عظیم و شان عمل، اس عظیم و شان وظیفے کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ دولت کی سب سے خاص تسبیح ہے اور یہ شب برات کی رات ہے، یہ کوئی عام رات نہیں۔ اللہ والوں، اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے جس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے مکمل آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تو لہٰذا ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا۔ کوشش کریں صدقے کے لیے کچھ ضرور رکھیں، جیسے ایک مٹھی چینی یا چاول، تو اس کے اوپر عمل پڑیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پانی کا گلاس بھی ضرور رکھنا ہے، تاکہ اس پانی کو جب آپ لوگ پئیں تو آپ کے اندر جتنی بھی روحانیت ہو، جتنے بھی معاملات ہیں، نظر بد ہے، حسد ہے، وہ سب جل کے راکھ ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا، جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج
آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔
بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو، تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں، یا وہابو وہ خاص نام ہے جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بنتالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا، پانی کی گلاس پہ دم کر لیں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، اور جو آپ لوگوں نے چینی یا چاول رکھا ہے اس کو آپ لوگ صدقہ کریں گے۔ صدقہ کرنے سے مراد کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ جو ہے وہ چڑیوں کو یا پھر کبوتروں کو وہاں پر بھی ڈال سکتے ہیں، تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اب دعا آپ لوگوں نے اچھے انداز میں مانگنی ہے، دعا بہترین انداز میں کرنی ہے۔ کس انداز میں دعا مانگنی ہے ہر ایک بات آپ کو سمجھاؤں گا، کیونکہ دیکھیں اگر دعا رٹی رٹائی مانگیں گے، یعنی کہ دعا دل سے نہیں کریں گے، تو پھر کامیابی بھی نہیں ملنے والی۔ لیکن اگر دعا آپ لوگ دل سے کریں گے تو کامیابیاں بھی آپ لوگوں کو نصیب ہوں گی، آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، رزق کے دروازے بھی آپ لوگوں کے لیے کھلیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازماً دعا اچھے انداز میں بہترین انداز میں کرنی ہے، کیونکہ شب برات کی رات ہے، مقدس رات ہے، نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا وقت ہے۔ اللہ والوں، دعا بہترین انداز میں کریے گا، اور آپ لوگوں نے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ میرے مولا میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، مجھ سے جو نمازیں قضا ہو گئیں ان نمازوں کو بھی معاف فرما دے۔ اس طریقے سے جب آپ لوگ دعا کریں گے تو رب العالمین بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو اللہ والوں پھر مانگنا نہیں پڑتا، پھر مل جاتا ہے، پھر ہر چیز ہمارے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازماً دعا بہترین انداز میں کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے سب کچھ مانگنا ہے، کھل کے مانگنا ہے،
جو مانگنا ہے مانگو، جیسا مانگنا ہے مانگو۔ ماہ شعبان کی 15 تاریخ ہے، شب برات کی رات ہے۔ اللہ پاک اس رات کی رحمتیں برکتیں ہمیں بھی لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، میرا مولا ایک نئی زندگی کا آغاز فرما دے، ناگہانی آفات اور حادثات سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔